الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم اور دوستو، آج تراویح میں قرآن مجید کا جو حصہ تلاوت کیا گیا ہے وہ سورہ ہود کا تقریباً نصف پارہ ہے اور سورہ یوسف یہ مکمل ہے۔ تو اس طرح سے سورہ ہود اور سورہ یوسف ان دونوں کے مضامین اختصار کے ساتھ آج کی تراویح میں پڑھے گئے قرآن کے حصے کے جو خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ ہود کے ضمن میں کل یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ سورہ ہود یہ قرآن مجید کی ان صورتوں میں سے ہے جو مکی صورتیں ہیں، اور اس صورت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے دنیا میں جو اقوام بعیدہ ہے، یعنی وہ قومیں جو خدا کے عذاب کا شکار بنی ہیں اور جو دنیا کی بڑی طاقتور قومیں، بہت ترقی یافتہ قومیں تھیں، لیکن شرک میں اور بدعنوانی میں، رشوت ستانی میں اور اخلاقی اور گراوٹ میں اور فحاشی کے ارتکاب میں اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھیں، تو ان قوموں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا اور انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، پیغمبروں کے تعلق سے بہت ہی ظالمانہ روش اختیار کی، باغیانہ روش اختیار کی۔ بالآخر پیغمبر ان کی بستیوں سے ہجرت کر گئے اور نتیجے میں وہ قوم خدا کے عذاب کا شکار بن گئی۔ تو سورۃ الہود اس اعتبار سے بڑی اہم سورت ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے جو اس کا آخری کا رکوع ہے، اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے اپنے قانون عذاب کو بیان فرمایا کہ اللہ اپنا قانون، اپنا عذاب کیسے جو ہے قوموں پہ مسلط کرتا ہے۔ آئیے کہ ہم اس کے کچھ مضامین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کل ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور اس کے رد عمل اور اس کشمکش کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد میں یہاں پر قوم لوط کا ذکر ہوا، قوم ہود کا ذکر ہوا، قوم سمود کا ذکر ہوا، قوم لوط کا ذکر ہوا، قوم شعیب کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد میں قوم فرعون کا ذکر ہوا۔ یہ اس طرح کی دنیا کی بڑی قوموں کا جو تاریخ کا ایک عبرتناک حصہ بن گئی ہیں، اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا جو ذکر فرمایا تو یہی بتایا کہ وہ قوم بھی شرک کا شکار تھی اور اندھی تقلید اور بے شمار قسم کی گمراہیاں اس قوم میں پائی جاتی تھی۔ اسی طرح سے حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم سمود بھی اگرچہ کہ وہ ایک مالدار قوم تھی، تاجر قوم تھی، لیکن اس قوم کے اندر بھی بے شمار خرابیاں پیدا ہوئی اور وہ بھی شرک میں انتہا درجے کو ڈوب چکی تھی۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا، اور لوط علیہ السلام کی قوم کا جو ذکر فرمایا تو اس میں تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ لوط علیہ السلام نے ایک طرف تو قوم کو شرک جیسی خوفناک اعتقادی گمراہی سے روکنے کی بھرپور کوشش کی، اور دوسری یہ کہ اس کے اندر جو اخلاقی گراوٹ آ چکی تھی، فحاشی کا ارتکاب وہ کرتی تھی، اغلام بازی کا شکار تھی، مردوں سے اپنی جنسی خواہشات کی تسکین کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو اس کے نتیجے میں اس قوم کو اس سے روکنے کی کوشش کی گئی۔ اور جب اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا، وہ فرشتے جو کہ اللہ کے عذاب کے فیصلے کو لے کر آئے تھے اور بڑے ہی حسین و جمیل فرشتے تھے، تو اس قوم کے نافرمانوں اور اس قوم کے فاسقوں نے پیغمبر وقت حضرت لوط سے یہ درخواست کی، یہ کہا کہ وہ ان لوگوں کو ان کے حوالے کرے تاکہ وہ ان سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کر سکے۔ اس موقع پر بھی حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو، بیٹیاں موجود ہیں، عورتیں موجود ہیں، خواتین سے تم اپنی تسکین کرو، شادی اور نکاح کے ذریعے تم اپنے عورتوں کے ذریعے اپنی جنسی خواہشات کی تسکین کرو۔ اس طرح سے لوط علیہ السلام نے اس قوم کو سمجھانے کی بے انتہا کوشش کی۔ یہاں پر پھر یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو زوجہ تھی وہ بھی دراصل ایک منافق قسم کی خاتون تھی، اور وہ بھی دراصل اپنے قوم کے ان گناہ گاروں کے ساتھ ان کی حمایتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ یہ قوم اپنے فساد کی انتہا کو پہنچ چکی تھی اور اس نے اپنے فطرت مسلمہ کو، جو اللہ تعالیٰ نے فطرت انسانی اس کو بخشی تھی، اس کو مسخ کر چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلہ عذاب کو مسلط فرما دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اس بستی سے ہجرت کر جائیں
اور جب حضرت لوط علیہ السلام اس بستی سے ہجرت کرنے لگے تو صبح آنے سے پہلے پہلے وہ قوم کئی طرح کے عذابوں کا شکار بنی۔ ایک تو یہ کہ اس قوم پر آسمان سے پتھر برسائے گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسے پتھر ان پر برسائے گئے جو بہت نامزد پتھر تھے، یعنی ان پتھروں کے اوپر یہ نام لکھا ہوا تھا کہ کس زانی اور کس پاپی کو یہ پتھر لگنا ہے۔ آسمان سے ان کے لیے ایسے خوفناک پتھر برسائے گئے۔ پھر دوسری یہ کہ آسمان سے ان کے لیے آگ کی بارش برسائی گئی، طوفانی آگ جو ہے آسمان سے برسائی گئی۔ اور تیسری یہ کہ خوفناک قسم کی بجلیاں اور خوفناک قسم کی آواز اس زمین پہ برپا کیے گئے۔ یہ قوم آنے واحد میں، لمحے واحد میں، یہ قوم جو دنیا کی بڑی طاقتور تہذیب اور قوم مانی جاتی تھی، یہ قوم دیکھتے ہی دیکھتے اس طرح سے قرآن کہتا ہے کہ زمین سے ناپید کر دی گئی، گویا کہ زمین پر وہ موجود ہی نہ تھی۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اس سے پہلے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا جو اصحاب مدین ہے ان کا ذکر آ چکا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ جو قوم ہے ایک تاجر قوم تھی، لیکن تجارت میں بدعنوانی کا شکار تھی۔ اس قوم کے جو تجارتی امور اور معاملات تھے اس میں یہ قوم استحصال کرتی تھی، لوگوں کو جب دیتی تو گھٹا کر دیتی، کم کر کے دیتی، کم تول کر دیتی اور لوگوں سے زیادہ لیتی۔ گویا ہوس، مادہ پرستی اور بخل، اور اسی طرح سے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مال کی ہوس ان کی زندگی کا حصہ بن چکے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم کو روکنے کی بہت کوشش کی۔ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام پر یہ طعنہ بھی کسا کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز اس بات کا حکم دیتی ہے کہ وہ ہمیں ہمارے نفع سے اور ہمارے کاروبار سے روکے؟ یعنی گویا کہ شعیب علیہ السلام کی جو دین کی دعوت دی تھی، اس دعوت کو انہوں نے متہم کرنے کی کوشش کی۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کس طرح سے ان کے اوپر سیلاب کا عذاب بھیجا گیا، کیسے وہ قوم دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑے خوفناک قسم کے عذاب کا شکار بنی اور وہ تاریخ کے اندر ایک داستان عبرت بن کر رہ گئی۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، لیکن اس قوم کا ذکر ایک خاص پس منظر میں کیا گیا کہ فرعون کے ایک فسطائی رخ کو پیش کیا گیا کہ وہ ایک فاسسٹ پاور، ایک جو ہے ایسا بادشاہ بن گیا تھا کہ جو انسانیت پر ظلم کی انتہا کرتا تھا اور جس نے بنی اسرائیل کو ہر ممکن طور پر تباہ کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے اس ظالمانہ جو ہے اس کی طبیعت کو پیش کیا کہ اس نے کیسے جو ہے اپنی لوگوں پہ ظلم ڈھایا، کیسے اس نے اپنی بڑائی اور اپنی خدائی کا اعلان کیا اور کیسے اس نے مصر کی زمین کو فتنہ و فساد سے بھر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو غرق آب کیا اور اس کو بھی تاریخ کا ایک بہت ہی عبرتناک باب بنا کر چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد میں جو آخری رکوع ہے، اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عالم انسانی کو ایک عظیم پیغام دیا۔ وہ پیغام یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَرْكَنُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ہرگز ان لوگوں کی طرف نہ جھکو جو ظلم کی روش اختیار کرتے ہیں۔ پہلی نصیحت کی گئی، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ہرگز پسند نہیں فرماتا ہے کہ دنیا میں ایمان والی امت وہ ظالموں کی صفوں میں کھڑے ہو جائیں۔ اور دوسری بات قرآن نے یہ کہا کہ نمازوں کا اہتمام کرو، اقیم الصلاۃ طرفی النہر وزلفا من اللیل، کہ دونوں دن کے کناروں پر اور رات کے ڈھلنے پر نمازوں کا اہتمام کرو۔ یہاں قرآن مجید نے جو ہے فجر اور مغرب اور عشاء کی نمازوں کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد میں قرآن نے ایک بہت بہترین اخلاقی اصول پیش کیا، اور وہ اصول کیا ہے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اے پیغمبر، جو حسنات ہوتی ہیں، جو بھلائیاں ہوتی ہیں، وہ دراصل برائیوں کو دفع کر دیتی ہیں، برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یعنی گویا کہ یہ بات کہی گئی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن پر گامزن رہے اور وہ نیکیوں کے فروغ کے لیے ہمتاً مصروف رہیں، زمین میں معروفات کے قیام کے لیے مستقل کام کریں۔ وہ یہ نہ دیکھیں کہ شر کتنا طاقتور ہے، بلکہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ جب تم خیر کو پیش کرو گے تو خیر اپنی غیر معمولی جو ہے اس کے اثرات کے اعتبار سے شر کو زمین سے نیست و نابود کر دے گا۔ یعنی خیر کی قوتیں وہ اپنے آپ میں اتنی اثر پذیر ہوتی ہے کہ شر اس کے سامنے ٹک نہیں سکتا۔ یعنی آپ ایسا سمجھیے کہ رات کے اندھیرے وہ چاہے کتنی گہرے کیوں نہ ہو، لیکن سورج کے آنے کے بعد وہ اپنی موت آپ مر جاتے ہیں۔ یہی بات قرآن نے کہی
کہ حسنات اپنے آپ میں قوت ہے، حسنات اور نیکیاں یہ اپنے آپ میں قوت ہے، اور یہ اس وقت جب آپ شر کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو حسنات کا آپ کو علمبردار بننا ہوگا۔ پھر اس کے بعد میں قرآن مجید نے کہا کہ ذالک ذکر للذاکرین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن ایک ذکرہ ہے۔ ذکرہ یعنی وہ کتاب جو یاد کرنے اور یاد دہانی کا کام کرتی ہے۔ قرآن مجید میں ایسے اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباق رکھے ہیں کہ جو انسان کے ضمیر کو زندہ کرتے ہیں، جو اس کی روح کو تازگی بخشتے ہیں، جو اس کو بیدار رکھتے ہیں، جو اسے زمین میں اپنے مقصد تخلیق کے لیے جو ہے اس کو پابند رقاب رکھتے ہیں، اس کو عمل کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر اس نصیحت کو انسانوں کے سامنے پیش کرو، جن لوگوں کے دلوں میں نصیحت قبول کرنے کی صلاحیت ہے وہ قرآن کو پا کر یقیناً ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئے گی۔ پھر اس کے بعد میں قرآن مجید نے وہ قانون پیش کیا کہ آخر کیسے اللہ تعالیٰ قوموں پر اپنے فیصلے عذاب کو نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دو آیتیں ہیں کہ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قومیں جو آپ سے پہلے دنیا میں اللہ کے عذاب کا شکار بن گئی ہیں، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان میں ایسے لوگ ہوتے جو زمین سے فساد کو روکنے کی کوشش کرتے، مگر ایسے لوگ بہت کم اور بہت تھوڑے تھے، اور لوگوں کی بڑی تعداد ظلم کی روش پر گامزن تھی اور ظالموں کے راستے پر چلنے والی تھی۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، جن لوگوں نے ظلم کیا وہ اللہ کی مادی نعمتوں میں اور جو فراوانی سے ان کو بخشی گئی تھی نعمتیں اس کے پیچھے پڑے رہے، اور کانوا مجرمین، دنیا میں ظلم کرتے رہے، دنیا میں مجرم کے حیثیت سے وہ اپنے آپ کو پیش کرتے رہے۔ تو یہ قرآن مجید نے بڑی اہم بات ارشاد فرمائی کہ دنیا میں جو قومیں ہلاک ہوئیں ان قوموں کے اندر ایسے لوگ ناپید ہو چکے تھے جو فساد کو روکنے کی کوشش کرتے، جن کو قرآن مجید نے یہاں اولو بقیہ کہا ہے، نیک صالح طبیعت کے لوگ، ایسے لوگ جن کا ضمیر زندہ ہے، جو سماج کو بدلنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ جب انسانی اقوام میں ایسے لوگ ناپید ہو جاتے ہیں جو شر کی طاقتوں سے نبرد آزما ہو، یا وہ بہت قلیل اور کمزور ہو جاتے ہیں، کم تعداد میں ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پورے سماج کو اپنے فیصلے عذاب کا شکار بنا دیتا ہے۔ آگے قرآن مجید نے اور اس کو مزید اسی آیت کریمہ کے آگے دوسری آیت میں یہ کہا کہ مَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اے نبی، یہ آپ کے رب کے شایان شان نہیں ہے، یہ آپ کے رب کا کام نہیں ہے۔ آپ کا رب ایسا نہیں کرتا کہ وہ انسانی بستیوں کو ناحق ہلاک کر دے، ظلم کی بنیاد پر وہ انسانی بستیوں کو برباد کر دے، ان کو ہلاک کر دے۔ یہ آپ کے رب کی شان نہیں ہے۔ آپ کا رب تو بڑا رحیم اور کریم ہے، بڑا غفور ہے، بڑا مہربان ہے۔ لیکن قوم ہلاک اس وقت ہوتی ہے اہلھا مصلحون، جب ان میں اصلاح کرنے والے لوگ نہیں ہوتے۔ جب تک قوموں میں اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں وہ گویا اللہ کے عذاب سے انسانیت کی ڈھال ہوتے ہیں، انسانیت کے لیے اللہ کے عذاب سے ڈھال بن جاتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج امت مسلمہ یہ روئے زمین پر خدا کی وہ برگزیدہ امت ہے کہ جو اپنے مشن کے ذریعے انسانی دنیا کو خدا کے عذاب سے بچا سکتی ہے۔ یہ دنیا انسانیت کو ہلاکت اور تباہی سے بچا سکتی ہے۔ جس طرح پیغمبروں نے انسانیت کی تقدیر کو بدلا اور انسانیت کو خدا کی رحمتوں کا مستحق قرار دیا، ایسی امت مسلمہ کا وجود بھی زمین پر ہے۔ کاش کہ ہم اس حقیقت کو سمجھ پائیں۔ کتنی عظیم بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں پیش فرمائی ہے کہ اللہ بستیوں کو ناحق ہلاک نہیں کرتا۔ بستیاں ہلاک اس وقت ہوتی ہیں جب ان میں اصلاح کرنے والے لوگ، نیکی پر گامزن اور نیکی کی طرف دعوت دینے والے لوگ ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ بستیاں اللہ کے عذاب کا شکار بن جاتی ہیں۔ یہ سورہ ہود کے مضامین تھے۔ سورہ ہود انہی مضامین پر اس کا اختتام ہوئی، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کا آغاز فرمایا۔ یہ سورہ یوسف یہ بھی مکی صورت ہے، اور سورہ یوسف قرآن مجید کی بہت ہی حسین و جمیل صورت ہے۔ سورہ یوسف مکی صورت ہے، اور اس صورت میں خاص طور پر اس صورت کا جو پس منظر ہے اگر ہم اس کو جانیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جو زندگی تھی اس زندگی کو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مماثل قرار دیا، کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے بھائی سے حسد کیا، کینہ کیا اور بغض کیا، ایسے ہی معاملہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو زندگی ہے یہ زندگی اصل میں ایک
جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک نور اور ہدایت کی زندگی ہے۔ آپ پورے سورہ یوسف کو دیکھیے، تقریباً نصف پارے کی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کو انسانی تاریخ کا احسن القصص قرار دیا ہے کہ یہ جتنے دنیا کے اندر واقعات اور جتنی دنیا کے اندر جو ہے قصے ہو سکتے ہیں انسانی تاریخ کے، ان میں سب سے حسین ترین قصہ جو کہ انسانیت کے لیے مفید ہیں تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی داستان اور ان کی تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے سورہ یوسف میں، اب اس کے مضامین کو ہم مختصر طور پہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے یہ کہا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے یہ عربی زبان میں نازل کیا، اور عربی زبان میں اس لیے نازل کیا تاکہ لوگ غور و فکر سے کام لیں، لوگ قرآن مجید میں سمجھیں، اس پہ غور کریں۔ الف لام را کتاب انزلناہ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ قرآن نے پہلی ہی بات کہی کہ اے محمد یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، اور یہ آیات ہم نے اس لیے نازل کی ہیں عربی زبان میں تاکہ لوگ غور و فکر سے کام لیں، سمجھیں، غور و فکر کریں۔ تو یہاں قرآن مجید نے اپنے مقصد نزول کو بیان کیا ہے کہ اللہ کی آیات بے سوچے سمجھے پڑھنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی آیات غور و فکر کی دعوت دیتی ہے، یہ انسانی ذہن کو ہدایت سے منور کرتی ہے۔ کاش کہ ہم قرآن کی آیات پہ غور و فکر کریں۔ پھر اس کے بعد میں قرآن مجید نے یہ بات کہی کہ دیکھو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے حضرت یوسف، جو انہوں نے بچپن میں ایک خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ 12 ستارے ہیں اور چاند اور تارے ہیں، چاند اور سورج ہے جو ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو وہ خواب انہوں نے اپنے والد محترم کے سامنے پیش کیا جبکہ وہ بہت کم عمر تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کے اس خواب کو سننے کے بعد میں اس بات کو محسوس کر لیا کہ اللہ نے اس بچے کو ایک بڑے مشن کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مشن پیغمبری کا مشن ہے۔ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے کی غیر معمولی تربیت کی، حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے کو علم و حکمت سے نوازا، اور ان کو یہ بتایا کہ یہ جو خواب ہے یہ ایک بہت بڑے روشن مستقبل کا ضامن ہے، لہذا اس خواب کو اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا، کیونکہ بھائی حسد کا شکار بنیں گے، شیطان ان کو اکسائے گا، اور تم کسی بڑی مصیبت کا اپنے بھائیوں کی طرف سے شکار ہو سکتے ہو۔ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخواتک فیکید لک کید ان الشیطان للانسان عدو مبین، اے میرے بیٹے اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کو نہ سنانا کہ وہ تیرے خلاف تدبیر کریں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ پھر اس کے بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے سہون یا کسی طرح سے یہ غلطی شاید ہو کہ انہوں نے اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کو بیان کر دیا ہو، اور اس کے بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہے وہ بھائی ایک حسد کا بھی شکار ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ باپ کی شفقت اور باپ کی توجہ یوسف پر زیادہ ہے، لہذا انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم یوسف کا کام ہی تمام کر دیں۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنائے۔ ایک دن انہوں نے حضرت یوسف کو، جو کہ ہمیشہ اپنے باپ کی تربیت میں رہتے تھے، ابھی چھوٹے تھے اور چونکہ ماں سے محروم تھے تو باپ مستقل ان کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھتے تھے، انہوں نے حضرت یوسف کو باپ کے پاس سے ایک بہانہ بنا کر لے گئے، کہا کہ ہم کھیلنے کے لیے صحرا میں جا رہے ہیں، وہاں پر یوسف کی دیکھ ریکھ کریں گے۔ انہوں نے کہا بھی حضرت یعقوب نے کہ تم یوسف کو دیکھ نہیں سکو گے، کھیلنے میں لگ جاؤ گے، اور ہو سکتا ہے کہ پھر کوئی جنگلی جانور، کوئی بھیڑیا ان پر حملہ کر دے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم بہت اعصابی قوت کے مالک ہیں، ہم کیسے اپنے بھائی پر کسی جنگلی جانور کو حملہ کرنے دیں گے۔ اور جب دیکھتے ہیں ہم کہ وہ اس طرح سے ایک سازش کے تحت اپنے معصوم بھائی کو لے کر گئے، اور وہاں پر صحراؤں میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن ان بھائیوں میں سے ایک جو بھائی تھا جو تھوڑا سمجھدار تھا اور وہ اس بات کو محسوس کر رہا تھا کہ ظلم ہے، انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اس کو قتل کر کے ہم کو کیا فائدہ ملے گا، بہتر ہے کہ اسے کسی کنویں میں ڈال دو، ہو سکتا ہے کہ جو مسافر یہاں سے گزریں گے وہ کنویں سے پانی لیں گے تو اندر بچے کو دیکھ کر وہ اس کو اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں گے، اور اس طرح سے یوسف کی زندگی بھی بچ جائے گی، اور وہ کسی جگہ جو ہے اپنی زندگی گزارے گا، اور ہم اپنے اس بھائی سے نجات پالیں گے۔ ان کی یہ بات سمجھ میں آ گئی، انہوں نے حضرت یوسف کو اندھے کنویں میں ڈال دیا، اور انہوں نے حضرت یوسف کا جو قمیص تھا اس کو جھوٹ موٹ کا خون لگا دیا، اور روتے بلکتے ہوئے حضرت یعقوب کے پاس شام میں پہنچے اور کہا کہ ابو جان
ہم لوگ دوڑ میں مصروف تھے کہ ایک بھیڑیا آیا، اس نے یوسف پر حملہ کیا اور انہوں نے قتل کر دیا، اور ایسا ہوا، اور یہ یوسف کا قمیص ہے، اور اس طرح سے حضرت یعقوب کے سامنے ایک پوری جھوٹ کو بنا کر پیش کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو سن کر حضرت یعقوب غم کے مارے نڈھال ہو گئے، اور انہوں نے اس وقت کہا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس بیان پر صرف صبر جمیل ہو سکتا ہے، میں صبر کے سوا کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں تمہاری ان باتوں کے مقابلے میں جو باتیں تم بیان کر رہے ہو۔ پھر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لینے کے یعنی وہاں ایک قافلہ گزرا، قافلے نے ایک شخص نے جب اپنا ڈول پانی کے لیے اندر ڈالا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت چہرے والا بچہ وہ کنویں کے اندر موجود ہیں۔ اس نے سب کو بلایا اور بلا کر جو ہے تو کہا کہ ایسا اور ایسا ماجرا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہم اس شخص کو بیچیں گے، خوبصورت بچہ ہے، بڑے قیمتی داموں میں بکے گا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ شروہ بثمن خمس دراہم معدودہ وکانوا فیہ من الزاہدین۔ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اس کو ڈول سے باہر اس کو نکالا کنویں سے، اور نکالنے کے بعد میں وہ یوسف کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے سوچا کہ ہم اس کو بیچ دیں گے اور اس سے اچھے خاصے درہم آ جائیں گے۔ قرآن نے کہا کہ جن درہموں میں انہوں نے بیچا وہ بہت معمولی درہم تھے، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ یوسف کے معاملے میں بڑے زاہد نکلے۔ زاہد یہاں قرآن مجید نے ایک دوسرے معنی میں استعمال کیا، زہدن کے معنی ہوتے ہیں چھوڑنا، دنیا کو چھوڑنے والے کو کہتے ہیں زاہد۔ تو قرآن نے یہاں ان قافلے والوں کے لیے لفظ استعمال کیا کہ یوسف کو انہوں نے چھوڑ کر گویا اتنا بڑا نقصان کیا کہ پوری کائنات کو بھی اگر یہ یوسف کے مقابلے میں دیتے تو پوری کائنات بھی اس کا جو ہے اس کی قیمت نہیں بن پاتی۔ انہوں نے چند درہموں میں دنیا کی ایک عظیم نعمت کو، پیغمبر وقت کو بیچ ڈالا۔ پھر بازار مصر میں حضرت یوسف کو عزیز مصر نے خریدا، جو مصر کا ایک بڑا طاقتور حاکم تھا، اس نے خریدا، اور اس کی بیوی جو زلیخا تھی وہ بھی ساتھ میں تھی۔ اس نے اس بچے کو دیکھا تو اس کے حسن کو دیکھ کر، اس کی شخصیت کو دیکھ کر وہ بہت متاثر ہوا، اور اس نے کہا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، ہم اس کو اپنے محل میں پالیں گے۔ اور پھر اس کے بعد میں جب وہ محل میں پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ یوسف یہ تو علم و حکمت کا خزانہ ہے، یہ تو اعلیٰ درجے کا دماغ ہے، اس کی تو غیر معمولی صلاحیتیں ہیں، یہ نہ صرف یہ کہ ظاہری حسن و جمال رکھتا ہے بلکہ یہ اندرونی اعتبار سے بھی ایک بہت باکمال شخصیت کا مالک ہے۔ اس بچے کی جب تربیت ہونے لگی اور یہ بچہ شباب کی دہلیز تک پہنچنے لگا تو زلیخا کی نیت اس پر خراب ہو گئی، اور زلیخا نے اس بات کی کوشش کی کہ کسی طرح وہ یوسف کو اپنے جنسی تسکین کا سامان بنا لے۔ اس نے یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی۔ قرآن نے وہاں پر اس کا منظر پیش کیا کہ فلما ہم بھی حمد بہا لولا را برہان ربی، کہ وہ بھی اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا اس خاتون نے کہ وہ یوسف کو اپنا شکار بنا لے، اور یوسف بھی اس کا ارادہ کر چکا ہوتا اگر وہ اللہ کے برہان کو نہ دیکھتا، وہ اللہ کی برہان کو، اللہ کی روشنی کو نہ دیکھتا۔ یعنی وہاں قرآن مجید نے کہا کہ اللہ کی جو ذات ہے، اس کا جو ایمان اور ایقان ہے، اللہ کی ذات کا جو عرفان ہے، وہ انسان کو برائی سے روکنے والی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اسی طاقت نے یوسف کو زلیخا کی جو ہے دعوت عیش سے، اس کے دعوت زنا سے بچا لیا۔ پھر اس کے بعد میں وہ پورا منظر قرآن نے پیش کیا کہ کیسے یوسف وہاں سے بھاگنے کی انہوں نے کوشش کی، اور کس طرح اس نے پیچھے سے دامن کو پکڑا، اور پھر اس کے بعد میں وہ پورا مقدمہ عزیز مصر کے سامنے پیش ہوا، اور پھر جو فیصلہ کرنے والا ہے اس نے یہ کہا کہ یہ دامن چونکہ پیچھے سے پھٹا ہے اس لیے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یوسف بے گناہ ہیں، اور یوسف جو ہے اس معاملے میں بے قصور ہیں، اور عزیز مصر نے حضرت یوسف کو چھوڑ دیا، اور یہ کہا کہ یہ عورتوں کی چالیں اور ان کی سازشیں بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد میں جب یہ زلیخا کے ڈورے ڈالنے کا جو معاملہ ہے، یہ معاملہ پورے محل میں گردش کرنے لگا، محل کی شہزادیاں اور محل کی عورتیں اس بات کو جو ہے مزے لے کر پیش کرنے لگی کہ یہ خاتون تو ایک معمولی نوجوان کو بھی اپنے کنٹرول کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس کے بعد میں زلیخا نے تمام شہزادیوں کو اور تمام محلات کی حسین عورتوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ تم مجھ سے کہتی ہو کہ اتنا میں چھوٹا سا کام نہیں کر سکی،
لہذا آؤ آج ہم سب اس کو آزما کر دیکھتے ہیں۔ اور اس وقت اس نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ وہ ان کی جو ہے مہمان نوازی کے لیے ان کے سامنے سے گزریں۔ جب حضرت یوسف ان عورتوں کے سامنے سے گزرے تو تمام عورتیں حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر حیران ہو گئی، اور انہوں نے دیکھا کہ یوسف کی نگاہیں ان کی طرف نہیں ہیں بلکہ یوسف اپنی نگاہوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو اس وقت ان عورتوں نے یوسف کے حسن کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی، قرآن نے اس کا ذکر کیا۔ وہاں دوسرا مفہوم علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ انہوں نے اپنی انتہائی تدبیریں کر لیں تاکہ وہ یوسف کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں، اس کو رجا سکیں، لیکن بازار یعنی یوسف کے محلات فرعون کی جتنی خواتین تھی وہ تمام بھی مل کر انہوں نے وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئی کہ وہ حضرت یوسف کو برائی کے لیے آمادہ کر سکیں۔ بالآخر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو ہماری دعوت ماننی ہوگی، اس کو ہماری طرف متوجہ ہونا ہوگا، ورنہ یہ جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اللہ سے دعا مانگی، ہاں اس وقت ایک بات یہ بھی ہوئی کہ ان عورتوں نے یہ جملہ اپنی زبان سے ادا کیا کہ یہ انسان نہیں، یہ تو ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ دکھائی دیتا ہے۔ ما ھذا الا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بہت محترم فرشتہ ہے۔ حضرت یوسف کے ظاہر کو دیکھ کر انہوں نے یہ محسوس کیا۔ اس کے بعد میں حضرت یوسف نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے رب کریم، جس برائی کی طرف یہ عورتیں، یہ مصر کی شہزادیاں مجھ کو دعوت دیتی ہے، اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں تو مجھے کسی جیل میں رہنے کا موقع عطا فرما، یہ مصر کے عیش، یہ محل کے عیش اور عشرت سے بہتر میرے لیے جیل کی زندگی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو عزیز مصر ہے اور وہ سب لوگ ہیں، انہوں نے اپنی چال سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا۔ ظلم کی بنیاد پر حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، اور جیل میں بھی حضرت یوسف کئی سال تک جیل رہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً 16 سال کا عرصہ انہوں نے جیل میں گزارا، اور جیل میں حضرت یوسف نے ان کی زبان پر کسی طرح کا کوئی شکوہ نہیں تھا، بلکہ وہ جیل میں بھی، جو آپ جانتے ہیں کہ فرعون کی جیل، مصر کی جیل کیسی جیل ہوگی، کتنی خوفناک جیل ہوگی، اور یوسف کی زندگی کو دیکھیے کہ اس زندگی میں کیسے نشیب و فراز ہیں۔ اس کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام نے اپنی عزت اور اپنی فت کی حفاظت کی، اپنے دین کی حفاظت کی، اور جب وہ جیل میں گئے تو جیل میں بھی انہوں نے دعوت دین کا کام کیا، جیل میں بھی انہوں نے دعوت دین کا کام کیا۔ جیل میں 2 قیدی جو تھے جن کو سزا ہونے والی تھی، ان قیدیوں کو خواب دکھائی دیا، اور وہ خواب کا ذکر آپ سب جانتے ہیں کہ دونوں قیدیوں کو یہ خواب جو دکھائی دیا کہ ایک نے یہ دیکھا کہ وہ شراب نکال رہا ہے، اور دوسرے کو یہ خواب دکھائی دیا کہ اس کے سر پر روٹیاں ہیں اور چیل اور گید جو ہے اس کو کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا کہ میں تمہارے خواب کی تعبیر تم کو بتاؤں گا، لیکن دوپہر کے کھانے کے بعد ایک وقت دیا ان کو، اور اس سے پہلے ان کے سامنے دین پیش کیا اور اللہ کی توحید کو پیش کیا، ملت ابراہیم کو پیش کیا، حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب و اسحاق کے طریقے کو پیش کیا، اور ان سے کہا کہ دیکھو میں اسی دین خالص کو ماننے والا ہوں، اسی توحید کا میں علم بردار ہوں۔ اور اس کے بعد میں ان کے سامنے ان کے خواب کی تعبیر پیش کی، اور ان کی تعبیر میں یہ بتایا کہ تم میں سے ایک شخص جو ہے وہ بادشاہ مصر کو شراب پلائے گا، اس کا ساقی ہوگا، اور دوسرا جو شخص ہے وہ سزا پائے گا، اور سزا پانے کے بعد میں وہ لٹکا دیا جائے گا صلیب پر، اور اس طرح سے اس کے ساتھ میں پھانسی پہ لٹکانے کے بعد اس کی لاش جو ہے وہ لٹکی رہے گی، اس کو چیل اور کوے جو ہے اس کو کھائیں گے۔ اور پھر اس وقت انہوں نے اس شخص سے جو کہ بادشاہ کے قریب تک پہنچے گا، اس سے کہا کہ دیکھو اگر تم بادشاہ کے پاس جاؤ گے تو میری یہ بات ذہن میں رکھنا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، اور بتانا کہ ایک یوسف ہے جیل میں جو بے گناہ ہے، ذرا اس کی بات سنی جائے۔ وہ شخص جب وہ شخص جیل سے نکلا اور اس کے بعد میں وہ بادشاہ کا ساقی بنا، بادشاہ کو شراب پلانے والا بنا، تو وہ یہ بات کو بھول گیا کہ یوسف نے ان کو کیا کہا تھا، اور کئی سال گزر گئے۔ اچانک واقعہ ایسا ہوا کہ بادشاہ مصر کو ایک خواب دکھائی دیتا ہے۔ وہ خواب بھی ہم سب جانتے ہیں کہ خواب میں 7 جو ہے صحت مند گائیں ہیں جو 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور بادشاہ اس خواب کو مستقل دیکھتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ مصر کے بڑے بڑے خواب کے جو تعبیر بتانے والے ان کے اپنے لوگ تھے، وہ وہاں پہنچتے ہیں، بڑے بڑے ان کے علماء پہنچتے ہیں،
لیکن کوئی بھی اس خواب کی تعبیر بتانے سے قاصر ہے، اور کہتے ہیں قالوا اضغاث واحلام، یہ خواب پریشاں ہے۔ اسی وقت اس شراب پلانے والے شخص کو حضرت یوسف کا خیال آتا ہے، جس نے اس کو یہ خواب کی تعبیر، یعنی اس کے اپنے خواب کی تعبیر بتائی تھی۔ اس نے بادشاہ کے سامنے کہا، اے بادشاہ، ہماری جیل میں ایک ایسا نیک انسان موجود ہے جو اس خواب کی صحیح تعبیر بتا سکتا ہے۔ اور پھر فوراً وہ دوڑتا ہوا جیل کی طرف پہنچا بادشاہ کی اجازت سے، اور بادشاہ کی اجازت سے جیل کی طرف جب وہ پہنچا تو حضرت یوسف سے اس نے جو خطاب کیا، کیا خطاب کیا؟ یوسف ایھا الصدیق افتینا فی 7 بقرات، اے یوسف سراپا سچ، سراپا صداقت اور راستی، اے یوسف ہم ایک ایسے خواب میں آزمائے گئے ہیں کہ جس میں 7 صحت مند گائیں 7 دبلی گایوں کو کھاتی ہیں، اے یوسف تو اس خواب کی تعبیر بتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بندے کے سامنے خواب کی تعبیر بتا دی، اور اس کے بعد میں اس کو وہ بات یاد دلائی۔ وہ شخص دوڑتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے کہا، کون ہے یہ بندہ جو جیل میں ہے، علم و حکمت ایسا رکھتا ہے؟ اور جب حضرت یوسف پہنچے اور انہوں نے خواب کی پوری تعبیر بادشاہ کے سامنے رکھ دی کہ 7 سال جو ہے وہ ایسے یعنی زمینیں اپنے فصلیں بہت بڑے پیمانے پر زمینوں میں فصلیں آئیں گی، بہار آئیں گی، بارشیں خوب ہوں گی، اور اس کے بعد میں جو 7 سال ہے وہ بہت ہی خشک سالی کے سال ہوں گے، بارشیں بالکل رک جائیں گی۔ لہذا ان 7 سالوں کی جو اناج ہیں ان کو ان کی بالیوں میں محفوظ رکھا جائے اور ان کو آئندہ 7 سالوں تک استعمال کیا جائے، تو اس طرح مصر کی پوری قوم اور اس کی پوری تہذیب کو زندہ رہنے کا موقع حاصل ہوگا۔ بادشاہ مصر نے حضرت یوسف کی یہ علم، یہ ان کی معاشی منصوبہ بندی کو سن کر حیران ہو گیا۔ پھر اس کے بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ خواتین پیش کی گئی جن خواتین نے ان کو دعوت زنا دیا تھا، اور حضرت یوسف نے کہا کہ پوچھو ان عورتوں سے کہ جن کی وجہ سے میں جیل میں کئی برسوں رہا۔ اور ان عورتوں نے بادشاہ کے سامنے کہا کہ اے بادشاہ، یہ انسان بالکل معصوم و بے گناہ ہیں، ظالم تو ہم تھے، ہم لوگوں سے ظلم ہوا، ہم سے گناہ ہوا، ہم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی، ہم نے ان پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی۔ تو اس کے بعد میں حضرت یوسف نے سب کو معاف کر دیا، اور جب ان کو معاف کیا اور پھر اس کے بعد میں ان کی زبان سے جو جملے نکلے، وہ زبان کے جملے بھی کتنے قیمتی ہے کہ ان میں کوئی استکبار نہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی اپنے تقوی اور اپنے پاکیزگی کا اظہار نہیں، بلکہ کیا کہا؟ ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا من رحم ربی ان ربی لغفور رحیم۔ 13واں پارہ شروع ہوتا ہے، اور اس کا پہلا جملہ یہ حضرت یوسف کے زبان میں انہوں نے کہا کہ اے خواتین، اے اہل مصر، اے بادشاہ مصر، میں اپنی ذات کو بہت زیادہ بری نہیں سمجھتا، میں خود بہت زیادہ معصوم اور ان الخطا ہو۔ میں انسان کا نفس تو اس کو برائی پہ اکساتا رہتا ہے، انسان کا نفس اس کو برائی سے اکساتا رہتا ہے، میں جو کچھ گناہ سے بچا وہ میرے رب کا احسان اور میرے رب کی رحمت ہے جو اس نے مجھ کو گناہ سے بچا لیا۔ بے شک میرا رب بڑا رحیم اور بڑا غفور اور مغفرت فرمانے والا ہے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف کے شرافت کو، ان کی شخصیت کے اس اعلیٰ درجے کے اخلاق کو دیکھا تو بہت متاثر ہوا، اور اس نے کہا کہ اے یوسف، میں تمہیں اپنا قریبی جو ہے مقرب ساتھیوں میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم مصر کے خزانوں کا مجھ کو وارث بنا دو۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہی یوسف جو کسی اندھے کنویں میں ڈال دیے گئے تھے، اللہ نے ان کو مصر کے تخت و تاج کا مالک بنا دیا۔ تاریخ نے ایک نیا رخ لیا، اور دنیا کی سب سے طاقتور مملکت کا جو بادشاہ اور اس کا جو حاکم ہے، وہ وقت کا پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام بنا دی گئے۔ قرآن نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پورے نظام کو بہتر بنایا، ان کی رشوت ستانیوں کو ختم کیا، ظلم و جبر کو ختم کیا، عادلانہ نظام کو قائم کیا۔ اور جب یہ قحط کی صورتحال پورے مصر میں اور اس کے اطراف میں دور دور تک پھیلنے لگی، تو پھر وہ بھائی جو حضرت یوسف کے بھائی تھے، وہ بھائی بھی بھوک کا شکار ہونے لگے، تو وہ بھی اناج کو حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ وہاں پہنچے اپنے اپنے اونٹوں کے ساتھ، اور انہوں نے حضرت یوسف کو، وہ چونکہ بڑے ہو چکے تھے وہ ان کو پہچان نہیں سکے، لیکن حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی درخواست کی کہ وہ ان کو اناج دے۔ حضرت یوسف نے ان کو بہت سا غلہ دیا، اناج دیا۔ وہ لے کر اپنا غلہ خوشی خوشی اپنے باپ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابو جان، کتنا شریف انسان ہے ہمارا بادشاہ،
اس نے نہ صرف یہ کہ ہمیں غلہ دیا بلکہ ہمارے پیسے بھی ہم کو واپس کر دیے اور ایسا اور ویسا. لیکن اے ابو جان اس نے ایک بات یہ کہی کہ کیا تمہارا اور بھی تمہارے متعلقین ہیں؟ تو ہم نے ان سے کہا کہ ہاں ہمارا ایک بھائی بنیامین ہے، ایک اور بھی بھائی ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھو اب اگر تم اگلی مرتبہ آؤ گے تو اپنے بھائی کو بھی ساتھ میں لے کر آنا. یہ حضرت یوسف کے سگے چھوٹے بھائی تھے اور حضرت یعقوب ان سے بھی بے پناہ محبت کرتے تھے. انہوں نے حضرت یعقوب سے کہا کہ ابو جان اگلی مرتبہ ہم بنیامین کو ساتھ میں لے جائیں گے تو ہی بادشاہ سلامت ہم کو غلہ دیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام بہت ڈر گئے. وہ جانتے تھے کہ انہوں نے یوسف کے ساتھ کیا کیا. انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ بچوں بنیامین چھوٹا ہے، تم نے یوسف کے ساتھ ایسی لاپرواہی کی تھی، میں تم پہ کیسے اعتبار کروں. لیکن معاملہ نازک ہو گیا، یعنی گھر میں حالات دن بدن خراب ہونے لگے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کی مجبوری دیکھ کر بنیامین کو بھی ساتھ میں کر دیا اور کہا سنو تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ہر حال میں بنیامین کو اپنے ساتھ واپس لاؤ گے. سب نے یہی بات کہی کہ ہم اس کی بھرپور حفاظت کریں گے. حضرت یعقوب اپنے بچوں کو رخصت کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو طرح طرح سے نصیحتیں کرتے ہیں. اے بیٹو دیکھو سب کے سب مصر کے ایک ہی شہر کے ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، کیونکہ تم اگر ایک جتھے کی شکل میں جاؤ گے تو لوگوں کی نگاہوں میں آ جاؤ گے اور لوگ تم پہ حملہ بھی کر سکتے ہیں. لہذا حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو الگ الگ انداز سے جو ہے سمجھایا تاکہ وہ اللہ کی ذات پہ بھی بھروسہ کریں اور اپنے آپ کی بھی حفاظت کریں. جب حضرت یعقوب کی بچے وہاں پہنچے تو وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ بڑے پیمانے پر جو ہے اناج تقسیم ہو رہا ہے، غلہ تقسیم ہو رہا ہے. اور حضرت یوسف نے اسی وقت محسوس کر لیا کہ میرے بھائی بنیامین کو بھی لے کر آئے ہیں. اس وقت حضرت یوسف نے بنیامین کو الگ سے قریب بلایا اور ان سے کہا کہ اے بنیامین میں یوسف ہوں. بنیامین نے اپنے بھائی یوسف کو دیکھا تو جو ہے اشکبار ہو گئے اور کہا کہ دیکھو ابھی اپنے بھائیوں کو یہ راز نہ بتانا، میں تمہیں اپنے ہی پاس روکنے کی کوئی تدبیر یا ترکیب سوچتا ہوں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے غلے میں ایک پیالہ جو اناج یعنی تولنے کا جو پیالہ تھا وہ پیالہ وزن ان کے غلے میں جو ہے رہ گیا اور فوج نے جب تلاش کیا تو وہ بنیامین کے غلے سے نکلا، بنیامین کے اونٹ سے نکلا. تو حضرت یوسف نے ان سے کہا کہ دیکھو تم نے چوری کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ چوری یہ بچے نے چوری کی ہے، یہ یوسف کا بھائی ہے، اس کا بھائی بھی بہت بڑا چور تھا، یہ ایسے ہی ہے دونوں کے دونوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اندر ہی اندر محسوس کیا کہ دیکھو کس قدر نفرت ان کے دلوں میں ہے کہ یہ کسی بھی بات کو سچائی کے طور پر پیش نہیں کرتے. تو حضرت یوسف نے کہا کہ چلو اب پھر ان کا فیصلہ کیا ہو. تو انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ تو اسے چھوڑ دے، تو انہیں چھوڑ دے کیونکہ ہم بہت پریشان ہیں، ہم اپنے باپ کو کیا منہ دکھائیں گے. بہت گفتگو ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو دین مصر کے اعتبار سے، مصر کے قانون کے اعتبار سے یہ اس کی سزا ہے کہ جس نے چوری کی ہے تو جس شخص کی چوری کی ہے اس کے پاس اس کو بطور تاوان رکھ لیا جائے. اور اس کے اس طرح سے بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس روک لیے گئے اور یہ سارے بھائی روتے بلکتے وہاں سے واپس نکلے. اس کے باوجود بھی ایک بھائی نے نہ جانے کا فیصلہ کیا اور یہ جب بھائی اپنے باپ کے پاس پہنچے اور باپ کو یہ بتایا کہ اے ابو جان ایسا اور ایسا ہوا ہے تو باپ رو رو کر برا حال ہو گیا. انہوں نے کہا کہ دیکھا کہ تم نے جو کچھ کہا ہے اس میں کیا سچائی ہے میں تو نہیں جانتا، لیکن فصبر جمیل، صرف میں صبر جمیل کر سکتا ہوں. رونے لگے زار و قطار اپنے بچوں کی اس کیفیت کو دیکھ کر. تو بچوں نے یہ کہا کہ اے ابو جان آپ اتنا یوسف کا نام لے کر کیوں روتے ہیں، یہ رونے سے کیا فائدہ ہونے والا ہے. تو انہوں نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ ما لا تعلمون. اے میرے بچوں میری یہ پریشان حالی، میرے یہ غم اور میرے یہ آنسو اور یہ شکوے میرے رب کے لیے ہے، تم کو اس سے کیا واسطہ اور کیا لینا دینا. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں رو رو کر سفید ہو گئی، ان کی آنکھوں کی روشنی مکمل طور سے غائب ہو گئی اور وہ نکاہت اور ضعف میں انتہا کو پہنچ گئے. اور انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ اے میرے بچوں جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو. یا بنی فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اے میرے بچوں جاؤ تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. یاد رکھو کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں. بچے
جو ہے باپ کو اس پریشان حالی میں دیکھ کر پھر مصر سے وہاں سے کنعان سے نکلے، اپنے باپ کو چھوڑ کر پھر مصر کی طرف دوڑے اور پھر شہر میں داخل ہوئے، اور شہر میں داخل ہونے کے پاس بادشاہ کے سامنے گئے، زار و قطار رونے لگے اور کہا کہ بادشاہ تو ہم پر رحم فرما، ہمارے والد محترم بہت پریشان ہیں، وہ اپنے پہلے بیٹے یوسف کی یاد میں روتے ہیں، ان کی آنکھیں اشک بار ہے، سفید ہو گئی ہے رو رو کر۔ اے بادشاہ تو بڑا نیک اور بڑا محسن ہے، اے بادشاہ فتصدق علینا، کہ تو ہم پر صدقہ بھی، ہم کو تو صدقہ بھی دے دے، کیونکہ ہم اتنے پریشان حال ہے کہ ہم تیرے سامنے پریشانی کو بیان نہیں کر سکتے۔ حضرت یوسف نے دیکھا کہ بھائی اپنی پریشان حالی کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں، اور میری جدائی میں میرے والد محترم بھی اپنے غم کی انتہا کو پہنچ گئے۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کیا تم جانتے ہو؟ سب بھائی حیران اور ششدر، کہا تم یوسف کو کیسے جانتے ہو؟ یوسف کو تم کیسے جانتے ہو؟ کہا کہ یوسف، میں خود یوسف ہوں، میں ہی ہوں تمہارا بھائی ہوں۔ سب بھائی جو ہے جھک گئے، انہوں نے کہا کہ تو سچا ہے یوسف؟ اور اس کے بعد میں وہ بالکل ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، یقیناً اللہ نے تجھ کو ہم پر ترجیح دی ہے۔ اور اس کے بعد میں وہ لوگ جو ہے زار و قطار رونے لگے، ان کو محسوس ہوا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اس بلندی پر پہنچے۔ اور اس کے بعد میں حضرت یوسف نے ان سب کو بلایا، ان کے سامنے اپنے باپ کے احوال پوچھے، اور ان کی جو ہے بہت ان کی جو کیفیت تھی وہ کیفیت ایسی تھی کہ وہ لاچاری اور مجبوری کی انتہا کو پہنچ چکے تھے اور وقت کے بادشاہ کے سامنے کھڑے تھے۔ اس وقت حضرت یوسف کی زبان سے جو کلمات نکلے، یہ وہی کلمات ہیں جو پیغمبر آخر الزمان مکے میں فتح مکہ کے وقت جو ارشاد فرمائے تھے کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں، کوئی گرفت نہیں، جو کچھ لغزشیں اور زیادتیاں تم سے ہوئی ہے میں نے ان کو سب کو معاف کر دیا ہے۔ بھائیوں نے جب حضرت یوسف کے اتنے بڑے دل کو دیکھا، ان کے معافی کے اعلان کو دیکھا، تو وہ حضرت یوسف کے ان کا مقام بہت بلند بھی ہوا، اور وہ اللہ سے بھی معافی اور مغفرت طلب کرنے لگے۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے کہا کہ یہ میرا قمیص ہے، اس قمیص کو لے جاؤ اور اپنے باپ کو دو، یہ قمیص تم جیسے ہی حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈالو گے ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ حضرت یہ بھائی سب کے سب نکلے دوڑتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے خوشی کے ساتھ، اور اپنے مقام کنعان پہنچے، اور کنعان کے قریب جب پہنچ رہے تھے تو حضرت یعقوب یہ کہنے لگے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سب لوگ پریشان، پورے گھر کے لوگ پریشان کہ یوسف کیسے یہاں، اس کی خوشبو کیسے یہاں۔ لیکن وہ محبت اپنے بیٹے سے جو تھی، اس کے قمیص کے اندر جو خوشبو تھی وہ خوشبو وہاں تک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جیسے ہی پہنچے، حضرت یعقوب کے بچوں نے وہ قمیص حضرت یعقوب کے سر پہ ڈال دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے حضرت یعقوب کی روشنی آنکھوں کی واپس آ گئی، اور انہوں نے کہا ابو جان یوسف زندہ ہیں، یوسف مصر کے بادشاہ بن چکے ہیں، یوسف ایسے اور ایسے ہیں۔ تو اس وقت حضرت یعقوب نے کہا کہ دیکھو اے میرے بچوں، یہ اللہ کا فضل ہے جو اس نے یوسف پہ فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد میں یہ ماں باپ اور یہ سارے 12 بھائی یہ سب وہاں پہنچے، اور حضرت یوسف نے سب کو اپنے قریب بٹھایا، اور اس وقت وہ خواب جو بچپن میں انہوں نے دیکھا تھا، اس خواب کی تعبیر ان کے سامنے پیش کی گئی کہ دیکھو یہ باپ ہے سورج، یہ ماں ہے چاند، اور یہ جو ستارے ہیں یہ تم سب ہو۔ شیطان نے ہمارے درمیان بغض و عداوت کی آگ کو بھڑکایا، ہمیں دشمنی ہمارے اندر پیدا کی، لیکن اللہ نے اپنے دین اور ایمان کے ذریعے ہماری عداوتوں کو خاتمہ فرما دیا۔ یہ سب اللہ کا احسان اور اس کا رحم اور اس کا کرم ہے۔ یہ اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو داستان ہے یہاں مکمل ہوئی۔ لیکن اس کے بعد قرآن مجید نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کے مختلف پہلوؤں کے ذریعے جو ہے نصیحت فرمائی، اور یہ کہا کہ اے نبی، آپ اور آپ کی امت اس دین کی بصیرت کے ساتھ لوگوں کو دین کے اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے۔ حضرات گرامی، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ جو طویل واقعہ ہے، یہ طویل واقعہ ہم اپنی نسلوں کو سنائیں، بہت تفصیل کے ساتھ سنائیں۔ اس واقعے کے کئی پہلو ہے۔ پہلا اس کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ تقویٰ انسانی یعنی زندگی کا سب سے حسین جو ہے اس کا روپ ہے۔
جس نوجوان کے اندر تقوی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تقوی اس کی زندگی میں آ جاتا ہے، وہ نوجوان اپنے کردار کی خوشبو سے پوری کائنات کو مسخر کر لیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت جس حالت میں ہوئی، باپ نے جس انداز سے تربیت کی، تو اس تربیت کے نتیجے میں یوسف نے اپنے اخلاق سے اور اپنے دین اور اپنے ایمان کے ذریعے پورے مصر کو فتح کر لیا۔ تو بہت بنیادی باتیں اس واقعے میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ یہ واقعہ اعلیٰ درجے کی یعنی انسانی خوبیاں پیدا کرنے والا واقعہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق آموز چیزوں کو سیکھنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔